يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات و اکرام انسانوں پہ کیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے والدین کے لیے اولاد کا میسر ہونا، ان کے گھر میں بچے کی آمد ہے، اور پھر اس کے تعلق سے ان کی تربیت، ان کی پرداخت، ان کی دیکھ ریکھ کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی تھی. اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے ذمے ان کے ماں باپ کے حقوق وغیرہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا. شریعت اسلامیہ نے کسی بھی پہلو کو تشنا اور ادھورا نہیں چھوڑا ہے. جہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری، ان کے فرائض ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی صحیح پرورش کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، تو جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، شعور کو پہنچ جائیں اور اس حد تک میں پہنچ جائیں کہ اب وہ خود ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر اسلام نے، شریعت نے اولاد کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی صحیح نگرانی کرے، ان کا عزت، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے. یہ ماں باپ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. حقوق العباد جس کے تعلق سے پیچھے بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق رکھے ہیں، ایک اپنا حق اور ایک بندوں کے حقوق یا دیگر مخلوقات کے حقوق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد حقوق العباد کا جو درجہ آتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا حق ماں باپ کا رکھا، سب سے اونچا حق ماں باپ کا رکھا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے جہان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے وجود کا جو ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، وہ ماں اور باپ. ماں اور باپ انسان کے وجود کا ذریعہ ہوتا ہے، بچے کے وجود کا ذریعہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے. اس کا حق اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کہ ایک خالق حقیقی ہوا اور ایک خالق مجازی.
کہ گویا کہ ماں باپ انسان کے پیدائش کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ ماں باپ کے توسط سے انسان دنیا میں ظلم پذیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بھی رکھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ان کی فرما برداری کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو ساجی مت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر کوئی دوسرا چیز شریک نہ ہو۔ اور اس کے بعد ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بہتر رویہ اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت فرما برداری کے بعد جو حقوق العباد کی طرف، یعنی حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد کی طرف انسان کو جو پلٹنا ہے، جو آنا ہے، تو ان میں جو سب سے بڑا درجہ، سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی کہ بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، سارے لوگوں کے حقوق ہیں، لیکن ان سارے حقوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو سب سے مقدم کیا، سب سے پہلا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، کہ اگر انسان کے ماں باپ راضی اور خوش ہیں تو گویا کہ اللہ بھی ان سے راضی اور خوش ہے، اور اگر ماں باپ راضی اور خوش نہیں ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض۔ اب ایک طرف انسان عبادات کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، رات دن ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہے، فرائض کو انجام دے رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، سارے عمل کو کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کو ناراض کر دیا، ماں باپ کو خوش نہیں کیے ہوا، تو کہہ رہے ہیں یہ ساری عبادتیں ایک طرف، اور ماں باپ کی ناراضگی کا اثر اتنا سخت ہے، اتنا سنگین ہے کہ اتنے سارے عبادات ریاضات کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش نہیں، اللہ ناراض۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو انسان کے اعمال پھر کس کام کے ہیں؟ انسان کے افعال کس چیز کے لیے؟ سب کے سب وہ بیکار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی رضامندی بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ والدین کو خوش کرنا، ان کو راضی رکھنا بہت اہم چیز ہے۔ چنانچہ ایک موقع سے ایک صحابی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے اوپر نماز کا ادا کرنا۔ پھر اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل سب سے محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد پھر اس صحابی رسول نے پھر سوال کیا
کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ گویا کہ اس صحابی رسول کے 3 مرتبہ کے سوال پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے جواب دیا کہ اللہ کے نبی سب سے محبوب عمل، سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا یہ مستقل ایک عبادت ہے، اس کی ادائیگی بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے اندر کوتاہی کمی کرنا انسان کے لیے گھاٹا اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن نماز کو پڑھتے ہیں وقت کو ٹلا کر کے، وقت کو آگے پیچھے کر کے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہتر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر عمل میں سے، پسندیدہ عمل میں سے، محبوب عمل میں سے کہ وقت پر، وقت آتے ہی نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اب نماز جیسی اہم عبادت جس کو ام العبادہ کہا گیا ہے، ساری عبادتوں کی جڑ، بنیاد، اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر نماز انسان کی درست ہوگی تو باقی اعمال کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ بہتر ہوگا۔ تو اتنے اہم عبادت کے بعد جو دوسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک محبوب عمل میں سے قرار دے رہے ہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کو قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے آگے جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش ہوتی، وہ اس بات کی تمنا کر کے گویا گھر سے نکلتے کہ میں آج اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور اس طریقے سے میں گویا کہ اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاؤں گا، اللہ کا پیارا بن جاؤں گا، اللہ کے یہاں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور ایک موقع سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو اتنی ہے، اس کا درجہ اتنا اونچا ہے، اتنا عظیم ہے کہ جس کے بارے میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ یہ درجہ مجھے ملے، یہ حصہ مجھے حاصل ہو، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہ حاصل ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت کو جنت عطا کر دی جائے گی، ان کو سارے انعامات اور اکرامات دے دیے جائیں گے، جنت کے باغوں میں وہ ہنس کھیل رہے ہوں گے، تو کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کے ان ساری نعمتوں میں رہتے ہوئے دنیا میں آنے کی وہ تمنا کرے، دنیا میں واپس ہونے کی وہ خواہش کرے۔ لیکن ان جنتیوں کے بیچ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی خواہش ہوگی، جن کی تمنا اور آرزو ہوگی کہ میں دنیا کے اندر واپس کیا جاؤں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہ شہداء لوگ ہوں گے جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی خواہش ہوگی، ان کی تمنا ہوگی کہ کاش مجھے دنیا میں پھر سے واپس کیا جاتا اور میں وہاں جا کر کے پھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور پھر شہید ہوتا۔ یعنی شہادت کا درجہ اتنا عظیم، اتنا بلند ہے، اتنا فائق ہے۔ اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد پر مقدم رکھا، جہاد پر فوقیت دی کہ جہاد سے افضل ترین عمل، بہتر عمل ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے موقع سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت سارے سوالات کی جوابات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کی اہمیت اور فضیلت کو جتلائی ہے۔
کبھی کسی صحابی کے کسی سوال میں آپ نے کہا کہ جہاد سب سے بہتر عمل ہے، کبھی کسی صحابی کے کسی جواب میں آپ نے کہا کہ ذکر اللہ سب سے بہتر عمل ہے، کبھی نماز کی افضلیت کو آپ نے کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس صحابی کے نزدیک جس عمل کے اندر آپ نے کچھ کمی محسوس کی، کچھ کمزوری محسوس کی، تو آپ نے اس کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور اس کے اوپر کو جمنے کے لیے اس کی اہمیت کو جتلایا اور سمجھایا کہ دیکھو یہ عمل بہت ہی اہم اور محترم شان عمل ہے۔ الغرض ماں باپ کی خدمت، ان کا عزت و احترام، یہ اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا عمل ہے اور بہت محبوب عمل ہے۔ اس کے برخلاف ماں باپ کی نافرمانی، ان کی حکم عدولی انسان کے لیے خسارہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کا بہت برا ہو، جس کو ہم اپنے اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہت برا ہو، اس کا بڑا نقصان ہو، اس کا بڑا گھاٹا ہو وغیرہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کا برا ہو، کس کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے والدین حیات سے ہوں، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، یعنی اس کے لیے تباہی اور بربادی کی بات کہی جا رہی ہے کہ جن کے والدین حیات سے ہیں، اگر دونوں ہیں تو بہت ہی بہتر، اگر نہیں کوئی ایک ہے تو وہ بھی غنیمت کہ ان کی وہ خدمت نہیں کر پا رہے، ان کا قدر نہیں جان پا رہے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے، تو کہہ رہے ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی۔ اس لیے کہ ایک دوسرے موقع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے، بڑا جذبہ ہے، اور میں اس کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کرنے آیا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، حیات سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اور ماں کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کرو، اس لیے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو اگر جنت حاصل کرنا ہے، اگر جنت کا وہ طلبگار ہے، جنت انہیں چاہیے، تو اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ صحابی کیوں آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، میں اللہ کی راہ میں قتال کروں، میں اللہ کو راضی کروں، میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ حیات سے ہے اور ان کی خدمت ان کے لیے ابھی ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ حیات سے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے ان گویا کہ تم جہاد کرو، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، کتنی اونچی وہ ہستی ہے۔ جب تک انسان کے والدین حیات سے ہوتے ہیں ان کی قدر محسوس نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ لوگ ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ تند لہجے میں، سخت لہجے میں، ترش لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی حقیقت پر مسلم ہے
کہ اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو لگاؤ ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرض مخفی ہے، چھپی ہوئی، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے. چاہے باپ کا بیٹے سے یا بیٹے کا باپ سے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، دوست کا دوست سے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے. اس طریقے سے جو ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، ہر ایک کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد ہے. لیکن ماں اور باپ کا اپنے اولاد کے تعلق سے جو ایک محبت ہوتی ہے، جو ایک لگاؤ ہوتا ہے، وہ بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے، بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے، بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بچے کو جو پیار اور محبت دیتے ہیں اور اس کی پرورش کے اندر جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جو اپنے آپ کو گھلا دیتے ہیں، کہ جب تک بچہ جوان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، شعور کے حدود میں داخل ہوتا ہے، اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہونے کے کگار پر ہیں. یعنی گویا اپنی جوانی کو، اپنی امنگوں کو، اپنی خواہشات کو وہ کچل کچل کر کے اپنی اولاد کے لیے کمزور کر دیتا ہے. تو یہ ماں باپ کا جو لگاؤ ہے اپنے اولاد کے تعلق سے بے لوث لگاؤ، اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے. تو ماں باپ کی محبت جو اولاد کے تعلق سے ہے، اس کو اولاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اولاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی صحیح قدردانی کریں، ان کی صحیح خدمت کریں. ایک موقع سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس کی تلافی کی کیا صورت ہے، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والدین حیات سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے والدین حیات سے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری خالہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راضی اور خوش کرو. اس سے اندازہ ملتا ہے کہ انسان اگر گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے، گناہوں کے بھنور میں پھنس چکا ہے اور زندگی ان کی لت پت ہو چکی ہے اور وہ نجات چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، بہبودی چاہتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان کو خوش کرے. حتیٰ کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے متعلقین، ان کے بھائی بہن اگر حیات سے ہیں تو ان کی خدمت کرے، ان کی خاطر و مدارات کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. اس کے نتیجے میں اللہ ان کے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ، یہ ہے ان کی اہمیت اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر. اسلام سے پہلے کہیں بھی آپ ماں باپ کے تعلق سے اتنا عظیم سبق اور اتنا عظیم درس نہیں دیکھیں گے. اسلام نے جو ماں باپ کے مقام کو جتلایا اور سمجھایا اور بتلایا ہے، ایک حدیث میں تو باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. گویا کہ ماں اور باپ ایک جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہاری جنت ہے اور وہ دونوں تمہارے لیے جہنم بھی. یعنی
اگر تم نے ان دونوں کی خدمات کو صحیح طور پہ انجام دیے، ان کا صحیح عزت اور احترام کیا، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر لیے، تو جنت میں تمہارا ویلکم ہے، جنت میں تمہارا خوش آمدید ہے، جنت تمہارے استقبال میں آراستہ ہے۔ اور اگر تم نے ان دونوں کو ناراض کر دیا، ان دونوں کو خفا کر دیا اور اس کی خدمت نہیں کر سکے، ان کا احترام نہیں کر سکے، ان کی عزت نہیں کر سکے، تو پھر ان دونوں کی ناقدری کی بنیاد پر بجائے جنت کے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی خدمت، والدین کا احترام، ان کی عزت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جب ہمارے اندر توانائی آ جاتی ہے اور جوانی کا خون جب جسم کے اندر گردش کرنے لگتا ہے، اور انسان خاص طور سے جب کچھ کمانے لگتا ہے یا کسی خاص مقام پر پڑھ لکھ کر کے پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنے ذوق کے اندر، اپنے گمان کے اندر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ گویا کہ میری نگاہ میں بے وقوف ہیں، کم سمجھ ہیں، کم صلاحیت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ علمی اعتبار سے اگر آپ وقت کے تقاضے کے رو میں چل کر کے ماں باپ سے زیادہ صلاحیت پیدا کر لیے، یا آپ نے محنت اور مشقت کر کے ایک بڑی دولت کو جمع کر لیا، لیکن ماں باپ کا مقام پھر بھی کہیں کم نہیں ہوتا، پھر بھی کہیں گھٹتا نہیں۔ چنانچہ ایک موقع سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ چاہے کہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کی خدمت سے روگردانی مت کرنا۔ ماں باپ انسان کے اگر مشرک ہی ہو تو ان کے شرک کے اندر تو ساتھ نہیں دینا، البتہ ان کی خدمت کو، ان کا احترام کو باقی رکھنا۔ کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر اور مشرک ہیں اور اولاد مسلمان ہے، تو اولاد کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو انجام دیتا رہے، ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا رہے، ان کو بھی جھڑکی کے ساتھ بات نہ کرے۔ البتہ ماں باپ جو شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کے اندر اگر اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، یا اگر کسی کے ماں باپ ہیں تم ایمان والے لیکن اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جو گناہوں کا راستہ ہوتا ہے، جو سراسر گناہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بچوں کو اگر وہ آمادہ کرے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، تو بچے کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری کیا بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے موقع سے ماں باپ کے حکم کو نہ مانے، یعنی گناہ کے معاملے میں ماں باپ کے حکم کو نہیں مانا، معصیت کے معاملے میں ماں باپ کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا۔ ہاں، نیکی کے اندر، بھلائی کے اندر، جائز امور کے اندر، اچھے کاموں کے اندر ماں باپ کی اتباع کریں، ان کے حکموں کو مانیں، اور ماں باپ چاہے کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو اور کتنی ہی آپ کی نگاہ میں مکمتر کیوں نہ ہو، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جاہ و مقام کے اعتبار سے، لیکن ماں باپ کا مقام پھر بھی اولاد سے کم نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں ماں باپ ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عمر کے کسی بھی درجے میں بھی انسان کیوں نہ پہنچ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی عمر اتنی طویل کرتے ہیں کہ خود بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے باپ کے سامنے، اور کبھی ایسا نظر آتا کہ یہ دونوں بھائی بھائی ہوں۔ ایسے مقام پر بھی جا کر کے اولاد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک کہو، کوئی دوسرا جملہ کہو۔ قرآن نے تو لفظ اف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر ماں باپ کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو یہ تمہیں ناگوار لگے، تمہیں دشوار لگے، پریشانی محسوس ہو، الجھن لگے، تو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو، لفظ اف کا بھی جملہ استعمال مت کرو۔
یعنی لفظ اف کہنے سے بھی گویا کہ قرآن کریم میں اللہ نے منع کیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یہ بات الگ ہے، انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اس مزاج کے اعتبار سے کسی کا کوئی مزاج ہے تو اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن پلٹ کے جواب نہ دیں، اس لیے کہ ماں باپ کے مقام کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا قرار دیا ہے۔ دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں جانے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو سمجھنے، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لیے بھی راستہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کے لیے اِیصال ثواب کرتے رہیں، ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ماں باپ کے وہ حقوق ادا ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔